کبھی کبھی محبت انسان کو مکمل نہیں کرتی، اسے اندر سے توڑ دیتی ہے۔ کبھی کبھی دو لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، اتنے قریب کہ ان کے درمیان لفظوں کی ضرورت نہیں رہتی، مگر پھر بھی وہ ایک دوسرے کے نصیب میں نہیں ہوتے۔ اور کبھی کبھی انسان گناہ اس وقت نہیں کرتا جب وہ محبت کرتا ہے، بلکہ گناہ اس وقت کرتا ہے جب وہ محبت کو قربانی، خاموشی اور سماج کے نام پر دفن کر دیتا ہے۔ گناہوں کا دیوتا ایسی ہی محبت کی کہانی ہے۔ گناہوں کا دیوتا دھرم ویر بھارتی کا سن 1949 میں شائع ہونے والا مشہور ہندی ناول ہے۔ یہ کہانی الہ آباد پریاگ راج کے پس منظر میں لکھی گئی ہے اور اس کے مرکزی کردار چندر، سدھا، بنتی اور پمی ہیں۔ یہ ناول چندر اور سدھا کی ایسی محبت کے گرد گھومتا ہے جو بولی کم جاتی ہے، محسوس زیادہ ہوتی ہے، اور یہی خاموش محبت آخرکار قربانی، سماجی دباؤ اور ریگریٹس کی نظر ہو جاتی ہے۔ یہ صرف چندر اور سدھا کی کہانی نہیں، یہ ان سب دلوں کی کہانی ہے جنہوں نے کبھی کسی کو چاہا مگر کہہ نہ سکے، جنہوں نے کسی کو اپنا سمجھا مگر پا نہ سکے، اور جنہوں نے اپنی ہی نیکی، اپنی ہی شرافت، اپنی ہی قربانی کے ہاتھوں اپنی زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ کھو دیا۔ یہ کتاب پوچھتی ہے، محبت میں بڑا گناہ کیا ہے؟ محبت کرنا یا محبت کو بچانے کی ہمت نہ کرنا؟ یہ ناول ایک ینگ ریسرچر چندر کی کہانی ہے جو اپنے استاد ڈاکٹر شکلا کے بہت قریب ہے۔ ڈاکٹر شکلا کی بیٹی سدھا چندر کی زندگی میں ایک معصوم، زندہ دل، ضدی مگر بہت پاکیزہ جذبہ لے کر آتی ہے۔ چندر اور سدھا کا تعلق دوستی سے کہیں زیادہ گہرا ہے، مگر وہ اسے محبت کا نام نہیں دیتے۔ یہ رشتہ لفظوں سے زیادہ اشاروں، عادتوں، قربت، اعتماد اور خاموش سمجھ بوجھ سے بنا ہوا ہے۔ لیکن اسی جگہ کہانی دردناک ہو جاتی ہے۔ چندر سدھا سے محبت کرتا ہے، سدھا بھی چندر سے دل کی گہرائی میں جڑی ہوئی ہے، مگر چندر اپنی ذات، سماج، استاد کی عزت اور اپنی آئیڈیلسٹک سوچ کی وجہ سے اس محبت کو قبول کرنے کی بجائے اسے قربانی کا نام دے دیتا ہے۔ وہ سدھا کو اپنے باپ کی مرضی کے مطابق شادی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہی فیصلہ پوری کہانی کا سب سے بڑا زخم بن جاتا ہے۔ ایک سورس کے مطابق چندر اپنی محبت کی پاکیزگی کے خیال میں سدھا کو کسی اور سے شادی کے لیے راضی کرتا ہے اور اس کے نتائج تباہ کن ہوتے ہیں۔ کتاب کے شروع میں ہمیں چندر اور سدھا کے درمیان ایک ایسا رشتہ دکھایا جاتا ہے جو عام محبت جیسا نہیں لگتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے عادی ہیں۔ سدھا چندر کے سامنے بچی بھی ہے، دوست بھی ہے، ضدی بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ جذباتی طور پر اسی پر منحصر بھی ہے۔ چندر بھی اسے اپنی زندگی کا بہت اہم حصہ سمجھتا ہے، مگر وہ اپنے دل کی اصل کیفیت سے ڈرتا ہے۔ یہاں رائٹر ہمیں دکھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ بڑے بڑے اعلانات سے شروع نہیں ہوتی۔ کبھی محبت عادت بن کر آتی ہے، کبھی کسی کا روزانہ موجود ہونا ہی دل کی ضرورت بن جاتا ہے۔ چندر اور سدھا دونوں کے درمیان جذبہ موجود ہے، لیکن اس جذبے کو نام نہیں دیا جاتا۔ وہ دونوں اس تعلق کو پاکیزہ، معصوم اور روحانی سمجھتے ہیں، جیسے محبت کا اعتراف اس کی پیورٹی کو خراب کر دے گا۔ یہاں کتاب کا ایک بڑا پوائنٹ آتا ہے۔ بعض اوقات
ہم اپنے جذبات کو بہت زیادہ مقدس بنانے کے چکر میں انہیں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیتے۔ محبت کو اگر حقیقت میں جگہ نہ ملے تو وہ صرف خیال رہ جاتی ہے، اور خیال انسان کو زندگی نہیں دے سکتا۔ چندر سدھا سے شادی کا سوچتا بھی نہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں سماجی فرق، ذات طبقے کا فرق، ڈاکٹر شکلا کی عزت اور اپنی حیثیت جیسے سوال موجود ہیں۔ وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ استاد کی بیٹی کے لیے بات کرے۔ یہ ناول اربن مڈل کلاس کی سوچ کو بہت گہرائی سے دکھاتا ہے۔ یہاں رائٹر اصل میں معاشرے کی سوچ پر سوال اٹھاتا ہے، جہاں محبت سے زیادہ لوگ کیا کہیں گے اہم ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کا فیصلہ خود نہیں کرتا، بلکہ خاندان، ذات، رسم، عزت اور سماجی معیار اس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔ چندر خود کو بہت اخلاقی، سمجھدار اور قربانی دینے والا انسان سمجھتا ہے۔ وہ سدھا کو اپنے باپ کی مرضی ماننے پر آمادہ کرتا ہے۔ بظاہر وہ بہت نوبل کام کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ محبت کی ذمہ داری اٹھانے سے بچ رہا ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ رائٹر یہاں بتاتا ہے کہ کبھی کبھی انسان جس چیز کو قربانی کہتا ہے وہ اصل میں بزدلی بھی ہو سکتی ہے۔ چندر محبت کو جینے کی ہمت نہیں کرتا، اس لیے اسے اخلاقیات کے پردے میں چھپا دیتا ہے۔ سدھا کسی اور سے شادی کے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن یہ تیار ہونا اس کے دل کی رضا نہیں، بلکہ چندر کے انفلوئنس، باپ کی مرضی اور سماجی ایکسپیکٹیشنز کا نتیجہ ہے۔ سدھا کا دل چندر کے ساتھ رہتا ہے، مگر زندگی کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ یہاں کتاب کا درد شروع ہوتا ہے۔ عورت کی زندگی اس کے اپنے دل کے مطابق نہیں چلتی۔ وہ باپ کی فرمانبردار بیٹی بنتی ہے، سماج کی اچھی لڑکی بنتی ہے، مگر اپنے اندر ایک خاموش ماتم لے کر چلتی ہے۔ سدھا کی شادی کے بعد چندر کو احساس ہوتا ہے کہ جس محبت کو وہ بہت اسپرچول سمجھ رہا تھا، وہ اس کی زندگی کی حقیقت تھی۔ اب وہ اس حقیقت کو کھو چکا ہے۔ اس کے اندر گلٹ، بے چینی، محرومی اور خالی پن بڑھتا ہے۔ رائٹر یہاں دکھاتا ہے کہ ڈیلیڈ ریئلائزیشن انسان کو بہت گہرا نقصان پہنچاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کی قیمت تب سمجھتے ہیں جب وہ ہماری زندگی سے جا چکی ہوتی ہے۔ چندر بعد میں پمی کی طرف جاتا ہے۔ پمی ایک ماڈرن، آزاد خیال کرسچن لڑکی ہے۔ اس کے ذریعے چندر محبت کے جسمانی پہلو کو سمجھنے یا اپنے درد سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر پمی بھی چندر کے اندر کے خلا کو نہیں بھر سکتی۔ ویکیپیڈیا سمری کے مطابق چندر پمی کے ذریعے فزیکل اسپیکٹ آف لو ایکسپلور کرتا ہے، مگر یہ بھی اس کے درد کو ختم نہیں کرتا۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ جب دل کسی ایک شخص سے جڑا ہو تو جسمانی قربت، اٹینشن یا نئی کمپینین بھی اس خالی جگہ کو نہیں بھر سکتی۔ چندر پمی کے پاس جاتا ہے، مگر دراصل وہ سدھا سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ بنتی بھی چندر کی زندگی میں ایک ایموشنل کنیکشن بن سکتی تھی، لیکن وہ بھی سدھا کا بدل نہیں بن سکتی۔ چندر کے اندر اصل محبت سدھا کے لیے رہتی ہے۔ یہی چیز بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ریپلیس نہیں ہوتے۔ آدمی آگے ضرور بڑھتا ہے، مگر دل کی بعض جگہیں ہمیشہ اسی ایک نام سے جڑی رہتی ہیں۔ شادی کے بعد سدھا ایک ایسی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے جہاں اس کی روح، اس کی چاہت، اس کا پرانا رشتہ سب کچھ دب جاتا ہے۔ وہ اچھی بیٹی اور اچھی بیوی بننے کی کوشش کرتی ہے، مگر اندر سے وہ اپنی اصل خوشی کھو دیتی ہے۔ یہاں رائٹر عورت کی ایموشنل سفکیشن دکھاتا ہے۔ عورت کو سیکریفائس کی علامت بنا دیا جاتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس سیکریفائس کے بعد اس کے دل میں کیا بچتا ہے۔
کتاب کا ٹائٹل بہت میننگ فل ہے، گناہوں کا دیوتا۔ یہاں گناہ صرف جسمانی یا اخلاقی گناہ نہیں، اصل گناہ شاید یہ ہے کہ انسان محبت کو سمجھ کر بھی اسے تباہ کر دے۔ اصل گناہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے دل کسی دوسرے کے دل اور زندگی کی سچائی کے ساتھ انصاف نہ کرے۔ چندر دیوتا بننا چاہتا تھا، بہت پاک، بہت بلند، بہت سیکریفائسنگ، مگر اسی دیوتا پن میں وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ وہ سدھا کی زندگی کا فیصلہ اس کے دل سے زیادہ اپنے آئیڈیلزم سے کرتا ہے۔ چندر محبت کو پاک رکھنا چاہتا ہے، مگر زندگی صرف پاکیزہ خیالوں سے نہیں چلتی۔ محبت اگر حقیقت میں سپیس نہ پائے تو وہ انسان کو بچانے کے بجائے جلا دیتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ محبت کو صرف پیڈسٹل پر رکھ دینا کافی نہیں، محبت کو کریج، ڈیسیژن، رسپانسبلٹی اور ایکشن بھی چاہیے۔ کتاب میں کوئی بہت بڑا ولن نہیں ہے، یہی اس کی خوبصورتی اور تکلیف ہے۔ یہاں ظلم چیخ کر نہیں آتا، بلکہ رسم، شرافت، عزت، کاسٹ، کلاس، ڈیوٹی اور فیملی ایکسپیکٹیشنز کے لباس میں آتا ہے۔ رائٹر دکھاتا ہے کہ بعض اوقات معاشرہ انسانوں کو مار نہیں دیتا، بس ان کے دلوں کو زندہ رہنے نہیں دیتا۔ چندر کے اندر سب سے بڑی شکست یہ ہے کہ وہ خود اپنی نظر میں گر جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے جس چیز کو درست سمجھا وہ شاید سب سے غلط فیصلہ تھا۔ وہ محبت کا محافظ بننا چاہتا تھا، مگر محبت کا قاتل بن گیا۔ یہاں کریکٹر ٹریجڈی بہت سٹرانگ ہو جاتی ہے۔ چندر برا انسان نہیں، مگر اس کی نیکی کمزور ہے۔ اس کی سوچ بلند ہے، مگر اس میں دل کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت نہیں۔ یہ ناول صرف اس لیے یاد نہیں رہتا کہ چندر اور سدھا نے مل سکے، یہ اس لیے یاد رہتا ہے کہ قاری یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کہانی تو میرے معاشرے میں آج بھی ہو رہی ہے۔ آج بھی لوگ اپنی محبت، اپنی پسند، اپنی ایموشنل ٹروتھ کو خاندان، طبقے، ذات، سٹیٹس، ریلیجیس، سوشل پریشر اور لوگ کیا کہیں گے کے نیچے دفن کر دیتے ہیں۔ یہی اس ناول کی لاسٹنگ پاور ہے۔ دھرم ویر بھارتی اس کتاب میں صرف ایک لو سٹوری نہیں لکھ رہے، وہ ایک پورے نسل کی ایموشنل ٹریجڈی لکھ رہے ہیں۔ وہ دکھا رہے ہیں کہ نوجوان دل میں محبت کر سکتے ہیں، مگر معاشرہ انہیں محبت نبھانے کی میچیورٹی اور فریڈم نہیں دیتا۔ اسکرول کے مطابق یہ ناول بھارتی نے صرف 23 سال کی عمر میں لکھا تھا، اور اس کے کریکٹر، سیٹنگ اور پیریڈ نے ریڈرز کو بہت متاثر کیے۔ رائٹر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر معاشرہ انسان کے دل کو سمجھنے کی بجائے صرف روایت، عزت اور قربانی کا بوجھ ڈالے گا تو وہ شریف لوگ پیدا نہیں کرے گا، وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے لوگ پیدا کرے گا۔ وہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ مرد کی آئیڈیلزم عورت کی زندگی پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ چندر خود کو بڑا اخلاقی سمجھتا ہے، مگر اس کے فیصلے کا سب سے بڑا بوجھ سدھا اٹھاتی ہے۔ یہ کتاب عورت کے دکھ کو بہت خاموشی سے بیان کرتی ہے۔ وہ چیختی نہیں، مگر بجھ جاتی ہے۔ رائٹر محبت کو کمزور جذبہ نہیں بتاتا، وہ محبت کو ایک ایسی طاقت دکھاتا ہے جو انسان کو مقدس بھی بنا سکتی ہے، اور اگر محبت میں کرج نہ ہو برباد بھی کر سکتی ہے۔ اس کتاب میں رائٹر قاری کے اندر یہ فیلنگ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے کہ محبت کو صرف محسوس نہ کرو، اسے سمجھو۔ محبت کو صرف پاک نہ کہو، اسے انصاف بھی دو۔ اگر کسی سے محبت ہے تو اسے وقت، فیصلہ، عزت اور حقیقت دو، ورنہ تمہاری خاموشی بھی گناہ بن سکتی ہے۔ یہ کتاب آج بھی ریلیونٹ ہے، خاص طور پر ساؤتھ ایشین سوسائٹی میں، کیونکہ آج بھی بہت سے رشتے دل سے نہیں، خاندان کے فیصلوں سے بنتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ اچھا بچہ، فرمانبردار بیٹی، عزت دار خاندان، لوگ کیا کہیں گے کے نام پر
اپنی ایموشنل لائف سیکریفائس کر دیتے ہیں۔ گناہوں کا دیوتا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاس سیکریفائس خوبصورت نہیں ہوتی، قربانیاں انسان کو بڑا نہیں بناتی، صرف خالی کر دیتی ہیں۔ یہ کتاب یہ بھی سکھاتی ہے کہ محبت میں خاموش رہنا ہمیشہ شرافت نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی کسی دوسرے کے دل کے ساتھ ناانصافی بن جاتی ہے۔ کچھ کہانیاں دل بہلانے کے لیے نہیں ہوتی، دل کو آئینہ دکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ گناہوں کا دیوتا ایسی ہی کتاب ہے۔ یہ محبت کی کہانی ہے، مگر وہ محبت نہیں جو گلاب، وعدوں اور خوشگوار ملاقاتوں سے بھری ہو۔ یہ وہ محبت ہے جو دل میں رہتی ہے، زبان تک نہیں آتی۔ وہ محبت جو دو لوگوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آتی ہے، مگر سماج، خاموشی اور غلط فیصلے انہیں عمر بھر کے لیے دور کر دیتے ہیں۔ یہ چندر اور سدھا کی کہانی ہے، دو ایسے دلوں کی کہانی جو ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے، مگر ایک دوسرے کے ہو نہ سکے۔ اور شاید اس لیے یہ کہانی آج بھی پڑھی جاتی ہے، کیونکہ ہر دور میں کچھ چندر ہوتے ہیں جو محبت کرتے ہیں مگر بولتے نہیں، اور کچھ سدھائیں ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں مگر رکتی نہیں۔ آخر میں گناہوں کا دیوتا ہمیں ایک ایسی سچائی کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے جس سے بچنا آسان نہیں۔ محبت صرف دل میں رکھنے کا نام نہیں، محبت کبھی کبھی فیصلہ مانگتی ہے، جرأت مانگتی ہے، سچائی مانگتی ہے۔ اور اگر انسان محبت کو صرف قربانی کے نام پر دفن کر دے تو وہ قربانی نہیں رہتی، وہ ایک عمر بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ چندر نے سدھا کو کھویا، مگر حقیقت میں اس نے صرف سدھا کو نہیں کھویا، اس نے اپنی معصومیت، اپنا سکون، اپنی سچائی اور اپنے دل کا وہ حصہ کھو دیا جو پھر کبھی ویسا نہ ہو سکا۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ ہر خاموش محبت پاک نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموش محبت بھی ظلم بن جاتی ہے، اور شاید یہی اس ناول کا سب سے بڑا سبق ہے۔ جس محبت میں سچ بولنے کی ہمت نہ ہو، وہ محبت آخر کار کسی نہ کسی دل کو گناہ گار بنا دیتی ہے۔ یہ تھی گناہوں کا دیوتا، ایک ایسی کہانی جو ختم ہو جاتی ہے مگر دل میں دیر تک چلتی رہتی ہے۔ عشق اردو، جہاں کتابیں صرف سنائی نہیں جاتی، محسوس کروائی جاتی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کتاب کے ساتھ۔